جہنم میں کون کون سی سزائیں ہوں گی، کون کون سے درجے ہوں گے، کفار کے لیے کون سا درجہ ہوگا، کس قدر عذاب ہوں گے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ میں آج آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب خدا، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نچلے والا درجہ ہے اللہ ان میں منافقین کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ پاک مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ پاک سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3رے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ اور یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتی تو نماز پڑھ کر حجرے پہ تشریف لے جاتی اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتی۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ مسجد سے حجرے میں جاتے ہیں، گھر میں تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن حجرے کے اندر سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے 3 بار سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان فارسی کو بھی بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظمت شہادت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کو نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا احوال بتایا، اور تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئیں۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا، ابا جان آپ پر یہ کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تجھ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے اور وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مجلس سے پوچھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب میں کون لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہودی، عیسائی اور مجوسی۔ تو انہوں نے فرمایا لیکن بلکہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں آگ کے بند تابوتوں میں قید ہوں گے جن کے دروازے بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نچلا طبقے میں ان کے ایسے گھر ہوں گے جن کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اوپر نیچے سے آگ کو تیز کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ترجمہ، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے محیط بادل ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہی ہو رہا ہے۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی جس سے وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکائی گئی جس سے وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکائی گئی جس سے وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ نیلی سیاہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کیا، اگر جہنم سے سوئی کے نکے کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر کہا، اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل سے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور باقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیروں کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دنس جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر پتھر جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکا جائے تو وہ 70 برس میں بھی جہنم کی تہہ تک نہ پہنچ سکے۔ اور اگر انسان کے سر برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے ہی زمین تک پہنچ جائے، حالانکہ یہ 500 برس کی مسافت ہے۔ جہنم میں ایک حصہ ہے جس میں کفار کو مارنے کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں میں گرجے ہیں۔ اگر زمین و آسمان پر وہ گرج رکھ دی جائے اور تمام جن و انس جمع ہو کر اسے اٹھائیں تو بھی نہیں اٹھا سکے۔ جہنم میں اونٹ کی گردنوں کی طرح موٹے بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش اور درد اور بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوہر کا درخت کھانے کو دیا جائے گا جو ایسا ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بو سے تمام اہل دنیا کی معیشت برباد ہو جائے اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کا ریس میں گر جائے اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گی اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکل جائے گی۔ آگ کی شدت کی وجہ سے جہنمیوں کی کھال سڑ جائے گی اور ان کو اور کھال دے دی جائے گی۔ جہنمیوں کو پیاس اس شدت کی لگے گی کہ وہ پانی اس طرح پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر ہم مشورہ کریں گے کہ مالک دروغہ جہنم کو پکاریں گے، کیا مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ 1000 برس کے بعد فرمائے گا، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا، دور ہو جاؤ۔
जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। इस वक्त कुफार हर किस्म की खैर से नाउमीद हो जाएंगे, तो वो गधे की आवाज़ की तरह चिल्लाएंगे, इब्तदाई आंसू निकलेंगे। जब आंसू ख़त्म हो जाएंगे तो वो खून रोएंगे, रोते रोते गालों में खंदकों की मिसल गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने के खून और पीप इस कदर होगा कि अगर इसमें कश्तियाँ चलाई जाएं तो वो चलने लगे। जहन्नमियों की शक्लें ऐसी करिया होंगी कि अगर दुनिया में कोई जहन्नमी इसी सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग इसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाए, और जिस्म इनका ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा कि एक शाना से दूसरे तक तेज सवारी के लिए 3 दिन की राह हो। एक दाढ़ उहद के पहाड़ के बराबर होगी, खाल की मोटाई 42 ज़रा की होगी, ज़बान 1 कोस से 2 कोस तक मोटी बार घसीटती होगी और लोग इसको रोंदेंगे। जहन्नमी की बैठने वाली बैक जो है उसकी मोटाई मक्का से मदीने तक का जो फासला है इतनी हो जाएगी। जहन्नमियों का मुंह सुकड़ जाएगा और उनका ऊपर वाला जो होंठ है वो सर तक चला जाएगा, और निचले वाला होंठ जो है वो ढलक कर नाफ तक आ जाएगा। इस मजमून में यह मालूम होता है कि कुफार की जो शक्ल है जहन्नम में इंसानी शक्ल जैसी नहीं रहेगी, बल्कि ये शक्ल तो आसान तकवीम अल्लाह ताला को महबूब है, इसलिए कि ये शक्ल अल्लाह के महबूब की शक्ल के मुशाबे है। बल्कि जहन्नमियों का ये जो हुलिया है जो ऊपर मज़कूर है, फिर आखिर में कुफार के लिए ये होगा कि इसके कद के बराबर आग के संदूक में इसे बंद कर दिया जाएगा, फिर इसमें आग भड़का दी जाएगी, फिर आग का कुफल लगा दिया जाएगा, फिर यह संदूक आग के दूसरे संदूक में रख दिया जाएगा, फिर इन दोनों के दरमियान आग जला दी जाएगी, फिर इसमें भी आग का कुफल लगा दिया जाएगा, फिर इसी तरह एक और संदूक में रख कर आग का कुफल लगा दिया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में नहीं रहा, और ये अजाब बलाए अजाब है और अब हमेशा इसी के लिए अजाब है। अल्लाह ताला ने वलीद बिन मुगीरा को कहा था, अन करीब मैं तुझे सकर में दाखिल करूँगा, क्योंकि वो जानते बूझते भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर है, वो अपने कामों से बाज नहीं आता था। अल्लाह ताला ने पूरे इंसानों में से ये वलीद बिन मुगीरा वाहिद मुनाफिक है जिसको रूबरू हुआ है और बड़े शिद्दत के साथ बड़े गुस्से में उसको कहा है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है कि आन करीब मैं तुझे सकर में दाखिल करूँगा। अल्लाह के गुस्से से इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि वो सकर जो जहन्नम का मुकाम है वो कितना दर्दनाक होगा। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए। कुरान और हदीस के मुताबिक इस्लामी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल इस्लाम कुरान मनान को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।